اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام حالات کا علم تھا، اسی لیے انہوں نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے بھی کچھ فرمایا تھا، کوئی بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی کہی تھی، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی آگاہ کیا تھا، اور حضرت احبان بن سیفی رضی اللہ عنہ کو بھی بتا دیا تھا کہ میرے بعد ایک وقت آئے گا اور اگر اللہ نے آپ کو اتنی طویل عمر دی تو یہ کرنا ہے۔ بات ختم ہو گئی، امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم ہوئی، اور احبان رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا، اور بصرہ سے اصفہان کو جو راستہ جاتا تھا وہاں ان کی حویلی تھی۔ جیسے ہمارے ہاں بھی بولتے ہیں دلی دروازہ، لاہوری گیٹ وغیرہ وغیرہ، تو اصفہان کی طرف کو جو راستہ جاتا تھا وہ اصفہانی دروازے کے پاس رہتے تھے، اور اسی حویلی میں ان کا انتقال ہوا، اور انتقال سے پہلے جو بھی اہل خانہ ان کے وہاں حاضر تھے انہوں نے اپنی وصیت میں 2 باتیں کہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے 3 کپڑے کفن میں نہ دینا، 2 کپڑے کفن کے میرے لیے کافی۔ اور سب جانتے ہیں کہ تیسرا کپڑا ایک قمیص ہوا کرتی ہے جسے گردن سے نیچے کر کے پہنا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس قمیص کو دونوں اطراف سے سی دیتے ہیں۔ حضرت احبان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تیسرا کپڑا قمیص ہوگی اور وہ تم مجھے دو تو اسے سینا نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت احبان رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت اپنی طرف سے کی، اور جو لوگ بھی وہاں حاضر تھے ان میں سے کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ احبان رضی اللہ عنہ کو قمیص پہنائی جائے اور وہ بھی سلی ہوئی، تو انہوں نے قمیص سی کے اور حضرت احبان رضی اللہ عنہ کے کفن میں شامل کر دی۔ پھر جنازہ ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ جنازہ پڑھ کر جب ہم گھر حاضر ہوئے تو ہم یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ حضرت احبان رضی اللہ عنہ کی وہ قمیص سامنے لٹک رہی تھی۔ تو ہم ابھی اسی حیرت میں تھے کہ وہ جس نے قمیص سی تھی اس نے اس قمیص کو جا کے دیکھا غور سے، اور پھر آہستہ سے بولا کہ یہ قمیص تو ابھی میں نے سی تھی۔ اس لیے کہ ہر آدمی اپنی تحریر کو جانتا ہے، ہر مصور اپنی تصویر کو پہچانتا ہے، ہر کپڑا سینے والا جانتا ہے کہ یہ کپڑا کس کے ہاتھ کا یا میرے ہاتھ کا کب سلا ہے اور کب میں نے اس کو کسی کو دیا ہے۔ تو وہ جو عینی شاہد تھے وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ حضرت احبان رضی اللہ عنہ کی وصیت کے برعکس جو ہم نے عمل کیا تھا تو قمیص یہ لٹک رہی ہے۔ چنانچہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، اور ابن عبد البر نے الاستیعاب فی معرفت الصحابہ رضی اللہ عنہ جو کتاب لکھی ہے انہوں نے اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ہم نے ان کی تدفین کی فَأَصْبَحَ ذَلِكَ الْقَمِيصُ عَلَى الْمِشْجَبِ، اور پھر ہم نے دیکھا جب گھر پہنچے کہ وہ جو قمیص حضرت کو کفن میں دی تھی وہ تو لٹک رہی ہے، مشجب
یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، اور شجاب کا لفظ گھڑونچی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب بھی بہت سے دیہات میں اور پچھلے زمانوں میں بھی گھڑے رکھنے کے لیے ایک لکڑی کا سانچہ بنایا جاتا تھا، اور لوگ گھڑے اٹھا کر اس پر رکھ دیتے تھے، زمین پہ نہیں رہنے دیتے تھے۔ پانی کے ادب میں بھی، احترام میں بھی، پانی کو گھڑے سے نکالنے میں جو سہولت ہوتی ہے اس کے لیے بھی، اور اس لیے بھی کہ پانی گھڑے میں کوئی کچھ ڈال نہ دے، کوئی بچہ یا کچھ اور چیز پڑ جائے۔ تو ان سارے اغراض کی بنا پر اسے جہاں رکھتے تھے اسے کہتے تھے گھڑونچی، ہیڈ سٹینڈ، یا فارسی میں جس کے لیے دارچوب کا لفظ استعمال ہوتا تھا کہ گھر کی لکڑی یا گھر میں بنا ہوا سانچہ، اور عام طور پہ ایک گھڑا رکھنا ہوتا تھا تو 3 لکڑیوں کا ایک سٹینڈ بنایا جاتا تھا، اسے کہتے تھے سہپایا، اور عربی زبان میں اس کے لیے مشجب یا شجاب کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے تحریر فرمایا کہ ہم تدفین کے بعد جب گھر لوٹے تو فَأَصْبَحَ ذَلِكَ الْقَمِيص، تو ہم نے دیکھا وہ جو قمیص تھی علی المشجب، کھونٹی پہ لٹکی ہوئی تھی، موضوعاً رکھا ہوا تھا، اور ایک جگہ یہ آتا ہے کہ وہ بستر پر پڑی تھی۔ تو ہم حیران ہوئے کہ بستر پر یہ قمیص جو ابھی ہم کفن میں قبر میں ڈال کر آئیں۔ اسی لیے الاستیعاب میں ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ وفیہا آیہ، اس میں ایک عجیب و غریب خدا کی قدرت کی نشانی ہے۔ اب یہ واقعہ ہر آدمی نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور ہے۔ اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ واقعہ چونکہ عقل کے خلاف ہے، اور یقیناً عقل کے خلاف ہے، لہٰذا ہمیں نہیں ماننا چاہیے، تو پھر اس سارے دین کا اللہ ہی حافظ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں جو ایسی چیزیں پیش آئی ہیں اس کا انکار کرنا سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دیانتداری پر حرف آئے گا کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے یہ حالات جو نقل کرتے رہے، یہ کیا چیز تھی۔ ادیسہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی صاحبزادی ہیں، اور وہ تابعیہ ہیں، تابعین کے گروہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو قرون اولیٰ میں جو چیزیں پیش آتی رہیں ان کا انکار کسی طور ممکن نہیں ہے، اور یہ کیا بھی نہیں جا سکتا، ورنہ سارا دین مشکوک ہو کر رہ جائے گا، اور آدمی کہہ سکیں گے معاذ اللہ کہ یہ خود گھڑی ہوئی باتیں ہیں، جیسے کہ بہت سے لوگ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات عقل اور سمجھ میں نہیں آتی۔ بالکل ایسے ہی جیسے یہ بات کس کی عقل میں آتی ہے کہ ابھی تازہ دفنا کر آئے ہیں اور مٹی قبر کی ابھی صحیح طرح سے خشک نہیں ہوئی، اور وہ قمیص جو کفن میں شامل کی تھی جب گھر پہنچے تو لٹکی ہوئی تھی۔ اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، کئی ایک لوگوں نے اسے نقل کیا ہے، کیا طبقات ابن سعد سے اعتماد اٹھا دیا جائے، کہ ابن عبد البر سے اعتماد اٹھا دیا جائے، ابن اسیر کی کتابوں کو پھینک دیا جائے؟ کوئی چارہ کار نہیں ہے سوائے اس کے کہ آدمی کے پاس ایک تو راستہ یہ ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو تسلیم کرے، اور یہ جانے کہ جو چیز میری عقل میں نہیں آتی، یہ ضروری نہیں ہے کہ میری عقل اس کی علت دریافت کر سکے،
اور یا پھر یہ کہ ادب اور احترام سے یہ باتیں بعد کے واقعات میں اگر پیش آئیں اور سمجھ میں نہ آئیں تو ایسے موقع پہ نہایت ادب اور احترام سے سر جھکا کے آگے چل پڑنا چاہیے۔